السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے میں، تم اور محبت۔ چلیں جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں جن سے میں تمہیں بتا سکوں، شہریار نے بوجھل لہجے میں ثنا سے کہا۔ ثنا دم سادے شہریار عرف شیری کے منہ سے اپنے لیے محبت کی بے چینیوں اور بے قراریوں کو سن رہی تھی۔ اس کا وجود دور کہیں فضاؤں میں اڑتا پھر رہا تھا، مگر ذہن کئی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے شیری، مگر میرے گھر والے نہیں مانیں گے، ثنا نے بے بسی سے اپنے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ تم انہیں مناؤ نا پلیز ثنا، میں نے جب سے تمہیں چاہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، آخر کیا کمی ہے مجھ میں، اور ایسا کیا ہے تمہارے اس کزن میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اچھا خاندان ہے، ویل آف ہوں، اچھی جاب ہے، میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو ایک لڑکی چاہتی ہے، پھر بھی تمہارے گھر والے۔ شیری نے ناراضی بھری نظروں سے ثنا کو دیکھا۔ میرے گھر والوں کو تم بہت پسند ہو شیری، مگر سب سے بڑا مسئلہ، ثنا نے بات ادھوری چھوڑی۔ کیا سب سے بڑا مسئلہ؟ اور جو مسئلہ تمہارے گھر والے بنائے بیٹھے ہیں، ذات پات کا مسئلہ، تو یہ میرے بس میں تو نہیں ہے نا۔ اور اگر تم بلوچ ہو، میں انصاری فیملی سے ہوں، اور ویسے بھی میں اور میرے گھر والے ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن میرے گھر والے ان باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کی جا سکتی۔ ثنا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے شیری کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ شیری ایک دم غصے میں آ گیا تھا۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً ہی موم ہو گیا۔ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں تو تمہیں بتا رہا تھا، شہریار نے ثنا کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، تم ہر بار یوں ہی کرتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش نہیں کی؟ ان سے میں ناراض بھی ہوئی، لڑی بھی، مگر ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ ثنا نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آنسو بھی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے کانوں پر، گالوں پر بکھرنے لگے۔ میں کیا کروں؟ میں اپنے دل، اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، عمر بھر کے لیے، اپنی آخری سانس تک کے لیے۔ ایک بات یاد رکھنا ثنا، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ شیری جذبات کی انتہا پر تھا۔ اللہ نہ کرے شیری تمہیں کچھ ہو، کبھی تو سوچ کر بول لیا کرو، ثنا نے ناراضگی سے کہتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، تم میری محبت، جنون، عشق ہو، میری ایک بات مانو گی؟ شیری نے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے ثنا کے ہاتھ تھامے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے تمہارے گھر والوں کو منانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، مگر ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اب تو اس کا ایک ہی حل بچا ہے۔ شیری نے بات کے اختتام پر ثنا کی طرف دیکھا۔ کیا حل ہے؟ ثنا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کیا اور سامنے پڑا کافی کا مگ منہ سے لگا لیا۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، شیری نے ثنا کا چہرہ اپنی نظروں کے سائے میں لیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ثنا کے ہاتھ سے کافی کا مگ لڑکھڑا گیا، گرم کافی ٹیبل پر گری اور سفید کور کو داغدار کر گیا۔ دھیان سے، شیری اٹھ کر ثنا کے قریب آیا۔ تمہارے اوپر تو نہیں گری؟ شیری کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ثنا ایک پل کو شیری کی اپنے لیے اس فکر مندی پر مغروری سی ہوئی۔ تم ہمیشہ میری اتنی ہی فکر کرو گے؟ ثنا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شیری مسکرا دیا اور کرسی گھسیٹ کر ثنا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ، شیری نے ثنا کے مومی ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ثنا ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ فرم میں کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو شیری کے پیچھے پھرتی تھیں، مگر وہ تو بس ثنا کا دیوانہ تھا۔ اسے تو ثنا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شیری، ماما پاپا مان کیوں نہیں جاتے؟ ثنا کے لہجے میں یہ سیدھ سمٹ آئی تھی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر وہ نہیں مان رہے تو ہم الگ ہو جائیں؟ یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کا فیصلہ بھی ہمیں خود کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہیں، خدا نہیں، جو نہیں مانے تو ہم الگ ہو جائیں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم بھی یہی چاہتی ہو، یہ بات کافی ہے۔ اور یوں بھی میں کون سا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے والدین سے مت ملنا، ہم دونوں بعد میں جا کر معافی مانگ لیں گے
اور ماں باپ اپنی اولاد سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے۔ اور تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، تھوڑی سی ہمت کر لو ثنا اور ہم ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، شیری نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے ثنا کی سمت دیکھا۔ ثنا ششو پنج میں کھڑی ہوئی تھی۔ ثنا، شیری نے ساکت بیٹھی ثنا کا کندھا ہلایا۔ ہاں؟ ثنا نے شیری کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بہت ہے، مجھے تم پر بہت یقین ہے، مگر کیا اگر مگر؟ میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں مگر تم، شیری نے اب افگی سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے والدین کی بات مانو اور اپنے کزن سے شادی کر لو، تمہیں نہ میری پرواہ ہے اور نہ ہی میری محبت کی، شیری کہہ کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھا۔ شیری، ثنا تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، ثنا نے شیری کے ساتھ چلتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ سچ میں؟ شیری نے بے یقینی سے رک کر ثنا کی طرف دیکھا۔ ہاں سچ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ مما پاپا کو میں نے منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہیں رہیں قائم، میں ان کی ضد میں اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ثنا نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تھینک یو ثنا، تھینک یو سو مچ۔ خوشی سے شیری کی آواز کانپنے لگی۔ پھر اگلے 2 دن بعد ہی ثنا نے شیری کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ ثنا کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں بھائیوں کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد ثنا نے شیری کے ساتھ اپنے گھر گئی مگر اس کے والدین نے اسے عمر بھر نہ ملنے کا کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ شیری، تم تو کہا تھا کہ سب مان جائیں گے، ثنا نے رومانچی ہو کر اپنے ساتھ کھڑے شیری سے کہا، جو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا تمہارے پیرنٹس اس قدر ظالم اور سنگ دل ہوں گے۔ اب چلو نا یار، بہت گرمی ہے، شیری نے منہ بنا کر ثنا سے کہا۔ شیری، میرے ماما پاپا اور ثنا نے کچھ کہنا چاہا۔ ثنا، میں جا رہا ہوں، تم ہی اس بند دروازے کے پاس کھڑی رہو، شیری نے بے رحمی سے کہا اور ایک طرف کھڑی کار بند کر کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ ثنا چاروں نہ چار شیری کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں بعد میں آؤں گی، معافی مانگ لوں گی، میں سب کے پاؤں پکڑ لوں گی، ثنا نے دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور سیٹ بیک پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ثنا کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی، شیری لاؤنج میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک کچن سے ثنا کی چیختی ہوئی آواز باہر لاؤنج میں آئی۔ اف، ایک تو تمہاری بیوی کو ذرا بھی برداشت نہیں، 2 گھڑی ماں کے پاس سکون سے بیٹھ جاؤ، دیکھو اب کیا ہو گیا ہے، شیری کی ماں نے منہ بنا کر شیری سے کہا۔ شیری بڑبڑاتا ہوا پاؤں میں سلیپر پہن کر کچن کی طرف بڑھا۔ کیا ہو گیا ہے ثنا؟ شیری جھنجھلاتا ہوا ثنا کے قریب آتے ہوئے بولا۔ شیری، میرا ہاتھ۔ ثنا نے اپنا ہاتھ شیری کے سامنے کیا۔ تیز چھری سے ثنا کی انگلی پر گہرا کٹ لگا ہوا تھا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کبھی تو کوئی کام دھیان سے کر لیا کرو، شیری کہہ کر پلٹا اور کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لے آیا۔ لو، بینڈیج کر لو، امی ناراض ہو رہی ہیں کہ میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتا ہوں تم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہو، یہ لگا لو، میں امی کے پاس جا رہا ہوں، شیری کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ ثنا حیرت سے شیری کی پشت کو دیکھتی رہی۔ درد ہاتھ میں زیادہ تھا یا دل میں ہوا تھا، ثنا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ اندھی محبت اندھی کھائی کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس میں گر گئے پتہ نہیں چلتا ہمارا وجود باقی بچے گا یا ہزاروں ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے گا۔ مرد اور اس کی محبت کب بدل جائے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ معشوقہ اور بیوی ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اور ثنا کو آج اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں، خون کے قطروں کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ ثنا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا لگا دو، شیری کی آواز گونجی۔ میں تمہارا اس سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو کہا تھا۔ ثنا بے بسی سے مسکرائی اور سر جھٹک کر فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس میں سے بینڈیج نکالنے لگی۔ بینڈیج کے بعد اسے کھانا بھی تو لگانا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا سبق آمیز ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔